تو دوسری چیزوں کے دھوکے میں نہ رہے. اس چیز کو پورا کرنے کے لیے قرآن کیا بتاتا ہے؟ ہدایت پانے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا بتائی؟ ذکر اللہ. اسی حالت کے اندر اللہ کے ذکر کو قبول کر لے، اسی حالت. بس مریض سمجھ جائے میں مریض ہوں، اور اسی حالت میں ہمت نہیں ہے. ظاہر ہے مریض جو ہوگا اس میں ہمت تو نہیں ہوتی، بیچارے تو سارے سل ہی ختم ہوتے ہیں، اس کے اندر سے ساری مشینیں ختم کی ہوتی ہیں. وہ اتنا کمزور، اتنی مشینیں کہ جیسی سنت کا نام لیتے ہیں تو اس کو پسینہ چڑھ جاتا ہے. جیسی کہ سنت کے بارے میں سمجھایا جائے تو اس کو تو ہاتھ ہلنے لگتے ہیں، وہ تو جگہ ہی چھوڑ جاتا ہے. وہ تو کہتے ہیں کیا فضول بات ہے، یہ کہاں دین کا حصہ ہے، یہ کون سا دین حصہ ہے. اور اس کی گواہی کے لیے پورا زمانہ کھڑا ہوتا ہے، تو ایک آدمی کیا چلے گی اس پر. لیکن الحمدللہ اللہ نے اس ہدایت کے درجے کو، جب تک قرآن چل رہا ہے ہدایت کا راستہ بھی کھلا ہی ہوا ہے. اور قرآن نے چل رہا ہے کب تک؟ تو پہلی چیز کیا بتائی؟ ذکر اللہ. اگر کمزوری محسوس کرتے اور کمزوری کا آئینہ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ نبی وحی کی اتباع رسول. جہاں حکم آ رہا ہے تباہ کرنے کا اور وہاں آدمی ٹائم ہو رہا ہے، ویسے بس اپنی دوسری ریفرنس پیش کر رہا ہے، جی میں تو یہ ہوں، میں تو فلاں ہوں، جی ہم نے یہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. کوئی ریفرنس ایک ہی ہوگا. سمجھو دھوکہ سے اپنی زندگی سے دھوکہ کر رہا ہے. تو فوراً اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کسی اللہ والے کے پاس جائے اور اللہ کا ذکر شروع کر دے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حکیم الامت کے اجل خلیفہ ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ قدس را، یہ ان کا قول ہے. یہ دیکھ لیں. ایک بات تو سمجھ آئی ہدایت کی، یہ سارا خلاصہ ہے. اگر جو ہدایت لینا چاہتا ہے پہلی چیز کیا ہے؟ ذکر. دوسری بڑی عجیب چیز ہے یار، تو اللہ تو ہمارے نزدیک ہے، ہم ہی اللہ سے دور ہو گئے، ہم دور ہو گئے. تو اب کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے نزدیک ہے، ہم نے اللہ کے نزدیک ہونا ہے، ہم نے اللہ کے نزدیک ہونا ہے. اس کی کیا ترکیب ہے دوسری؟ ایک تو ذکر اللہ تھی نا، اب دوسری دیکھیں. کہتے دوسری ترکیب بتائی وہ ان 3 آیتوں میں بتائی ہے سورہ فاتحہ کی 3 آیتوں میں. کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تیسری 3 آیتیں جو ہیں اس میں بتائی. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تینوں آیتوں کے اندر جو میسیج ہے اللہ تعالیٰ کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ یہ سارے دعائی کلمات ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ پہلے کیا ہے؟ حمد و ثنا ہے ذکر اللہ کا 3 آیت میں، اور دوسری 3 آیتوں میں کیا چیز ہے؟ دعا ہے. فرمایا یہی تو ایک چیز ہے. ہدایت کو چڑھنے والی دوسری چیز کیا ہے؟ دعا ہے. دعا. کیوں؟ کہ جس کے دل میں ہدایت کا جذبہ ہی نہیں ہوگا وہ دعا ہی نہیں مانگے گا ہدایت کی. وہ کب کہے گا مجھے سنت پہ چلنا نصیب فرما دے، مجھے اتباع رسول نصیب فرما دے؟ تو اس کا تو آئیڈیا یہ ہے کہ ضروری چیز نہیں ہے. یہ کہاں ضروری ہے؟ جس کے ذہن میں اہمیت ہی نہ ہو، خیال ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو، تو دعا کیا مانگے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس کو تو یہ دعا، اور دعا کتنی اہم چیز ہے. دعا کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہونا چاہیے یہ سن لیں. اتنے تعلق ہے. پورے قرآن کے اندر کہتا ہے کہ میرا ہدایت کا ذریعہ ہے دعا. ہدایت کا ذریعہ ہے دعا؟ بالکل نہیں. یہ تو بہت کم ہے، اور بہت کم ہے. اتنا چھوٹا تعلق ہم نے اللہ سے رکھا ہے. اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اتنا زبردست تعلق پیدا کرتی ہے بندے کا دعا کہ کوئی چیز کرتی ہی نہیں تھی. جب آپ فرض کے بعد دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. یقین ہے نا اللہ ہے، پتہ ہے نا سن رہے ہیں، پتہ ہے نا دے گا. مجھے بتائیں اس سے قریب اور کیا چیز ہوگی؟ اور بیٹھ آنکھ کروڑ بدلے گی، آنکھ کھل گئی. جب عادت بن جائے گی آپ کی تو جب کروڑ بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ کروٹ میں آرام سے بدل دینا تاکہ میں اچھی طرح خواب مجھے نظر آ جائے. اتنا گہرا تعلق ہو جائے گا رب کے ساتھ انسان کا. اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اتنا زبردست تعلق ہے. نمبر 1، جتنے بھی مسائل، مصیبت، پریشانی، ہر وقت جب اللہ کے دربار میں بیٹھتا باتیں ہی کرتا رہے گا اور کہتا ہی رہے گا تو کم فرماتے ہیں کہ ظاہر ہی نہیں ہوتا انسان سے کہ کبھی ان پریشانیوں میں مبتلا ہو شخص. کتنی اچھی بات ہے آپ سوچیں. اور یہ کیا ہے؟ پورے قرآن کا خلاصہ یہی ہے. کیا؟ کہ میرا ذکر کرو اور مجھ سے مانگو، میں تمہارا رب ہوں. جب یہ 2 چیزیں پیدا ہو گئیں تو کون ایسا شخص ہوگا جو یہ نہیں کہے گا کہ ہم بالکل اللہ کے قریب ہوں؟ وہ شخص دور رہ ہی نہیں سکتا کہ جو مانگ رہا ہے اور دے رہا ہے.
اتنا قریب رشتہ ہو جائے کہ وہ آپ مانگ رہے ہیں اور وہ دے رہے ہیں. بس آپ ہیں اسے میں لکھ دوں میرے کام پورا ہو جائے. دکان پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میں دکان پہ جا رہا ہوں، مال بہت گندا ہے، حفاظت فرما میرا مال اچھا بک جائے، کوئی ادھار لینے والا نہ ہے اللہ تعالیٰ، میں واپس گھر میں آ جاؤں، پیسے میں اچھی طرح گن لوں. ہمارے تو ہاتھ بھی ہلتے ہیں، زبان بھی ہلتی ہے، آنکھ بھی ہلتی ہے، کان بھی ہلتے ہیں، ہم نہیں ہلا سکتے. ہلانے والی ذات کون سی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح ہے بات غلط دوست؟ یہی ہے طریقہ اللہ تک قریب ہونے کا. اور کون سی چلے کھینچنے ہیں آپ نے؟ ہو جا کو چلے کھینچنے ہیں، جنگلوں میں نکلنا ہے یا پہاڑوں پہ بیٹھنا ہے اللہ کو پانے کے لیے. اللہ کہا اتنا تکلف کیوں کرتا ہے تو؟ اتنا کیوں تکلف کر رہا ہے؟ تو ایسا مجھ سے قرب حاصل کر کہ میں تجھے چیزیں بھی کھلاتا، سویٹ بھی دیتا رہوں، مٹھائی بھی کھلاتا رہوں، اور تو میرے قریب بھی آ جائے. تو جو ایک حصہ جو ہماری عبادت کا ہے صرف 5-10 منٹ کا حصہ ہے ہمارا مسجد میں. فرضی پڑھنے کی اجازت ہے بھائی صاحب مسجد میں؟ کیا فرض؟ یہ اجازت نہیں کہ آپ وضو یہاں کے کریں اور نہانا ہی آئے مسجد میں نہائیں وضو کریں اور فلاں. اس بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. گھر میں وضو کر کے آئیں، گھر میں نہا کے آئیں، گھر میں یہ تو مسافروں کے لیے باہر سے آیا. بہت ناجائز ہے مسجد کی کسی چیز کو استعمال کرنا. علماء سے پوچھیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے. ہم یہ 2 قدم پہ گھر ہوگا وہیں سے استینیں چلاتا تھا. بعض تو پتہ چل جائے سب کو یہ مسجد جا رہا ہے یہیں سے، یہ تو استینیں یہاں چڑھا رہا ہے تو بھائی تو اپنے گھر کیوں گھر کے اندر گرم پانی خرچ نہیں کرنا، گرمی نہیں خرچ کرنا، گھر کی ہیٹنگ خرچ نہیں کرنی. یہ کا طریقہ ہے. مسجد میں تو مسافر ہیں جو بیچارے باہر سے آ رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، ان کے لیے ہیں. کبھی بھی یہ کام نہ کر. کیوں؟ اتباع رسول یہی ہے. تو انسان جب سنت پہ زندگی آ گئی انسان کی، ہر چیز کا شعور آ جاتا ہے کہ مسجد میں کیسے جاؤں، مسجد میں کیسے بیٹھوں. تو یہ مسجد جو ہمارے لیے یہ تو 5 منٹ کا دین دیتا ہے. ہمیں صرف ایک فرض نماز پڑھی 10 منٹ کی ہم نے چھٹی، باہر نکل جاؤ، نفل بھی اپنے گھر پڑھو، سنتیں پڑھو، بجاؤ لائٹیں، اللہ کا گھر ہے، پیسے بچاؤ. بات سمجھ میں آئی؟ تو بھائی یہ تو 10 منٹ کا ہے ہمارا دین. باقی تو سارا دین ہمارا باہر ہے. جب آپ تاجر ہیں، جب آپ باہر جا رہے ہیں، جب کسی سے وعدہ کر رہے ہیں، جب کسی سے آپ محبت کر رہے ہیں، جب آپ رشتہ داری کر رہے ہیں، جب کسی سے تعلق کر رہے ہیں، سارا کا سارا دین باہر ہے اور اعلیٰ درجے کی عبادت. تو وہ کہتے ہیں ان کا ایک شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ تھی کہ میں تو سمجھتا تھا جو مذہب جو ہے وہ تو بڑا مشکل ہے اللہ کو پانا. وہ ان کی شعر میں شعر مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں تو سمجھتا تھا بڑا دشوار ہے مجھے میرے لیے رستے کو پانا. جن کا شعر ہے بہت اچھے شاعر تھے، بڑے لاجواب. کہتا ہے میں سمجھتا تھا کہ جب سنتے تھے کہ بھئی یہ کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، تو میں تو بڑا ڈرتا تھا کہ بھئی اللہ کو ہم کیسے پائیں گے، ہم کیسے حاصل کریں گے. کہتے ہیں سبحان اللہ، جب حضرت کی صحبت میں آیا میں نے اس سے آسان دیکھا نہیں اللہ کو پا، پورا دین آسان کر دیا. بڑا اچھا شعر ہے، ذہن میں نہیں آ رہا کہ کیوں سناؤں گا. کہتے ہیں پورا میرا دین ہی آسان کر کے رکھ دیا. یہ کیسا شخص ہے جس نے میرے دین کو بالکل آسان کر دیا جس کو اتنا مشکل سمجھتا تھا. تو اللہ والوں کے اللہ تاثیر ایسی رکھی ہے الحمدللہ کہ وہی جو آپ لے کے چلتے ہیں چلے اور وظیفے اور سب کچھ، وہ الحمدللہ 3 لفظ آپ کو بتا دیں گے، ایک کلمہ بتا دیں گے آپ کی حیثیت کے مطابق، وہ آپ کا ذکر بن جائے گا اور آپ کو ہدایت کے راستے کھلنا شروع ہو جائے گا.